بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ سب سے پہلے تو میں اپنے پاکستان کے تمام اہل سنت کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و رحمت سے 20-22 دن کی مسلسل جد و جہد کے بعد الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کے بعد انتظامیہ کے تعاون سے ایک گستاخ صحابہ کے خلاف پرچہ اور مقدمہ درج ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ مقدمہ تو درج ہو گیا ہے، اب ہمارا جو بھی احتجاجات کے جتنے بھی اعلانات تھے، سب سے پہلے تو میں ان اعلانات کو واپس لیتا ہوں کہ جو آج دھرنا ہونا تھا، جو آج ریلی DIG کے دفتر کی طرف جانی تھی، جو GT روڈ یا ٹھوکر نیاز بیگ پہ کسان اتحاد نے روڈ کے اوپر احتجاجی اور علامتی دھرنا دینا تھا، ان تمام تر احتجاجات کو ہم مؤخر کرتے ہیں اور انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے عوام کے اضطراب کو دیکھتے ہوئے بر وقت سنجیدگی سے یہ فیصلہ کر لیا۔ لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ یہ کیس بڑا اوپن ہے، یہاں پہ گستاخی کرنے والا علل اعلان گستاخی کا اقرار کر رہا ہے، اس لیے اس کیس کو تفتیش کے اندر لٹکانا اور اس کے بعد عدالتی ٹرائل میں ملزم کو ریلیف دینا یہ کسی بھی طرح مناسب بات نہیں ہے۔ ملزم اعلانیہ گستاخ صاحب ہے، ملزم اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں نے گستاخی کی ہے۔ اور ایک بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب، آپ نے جتنی بھی ہردہ سرائی کی تھی وہ وقت گزر گیا، آپ نے جھوٹ کذب بیانی کی، اعلیٰ منزلوں پہ آپ فائد ہوئے، آپ نے یہاں تک الزام لگا لیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں کہا معاذ اللہ۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل ان کی خاموشی بھی حدیث ہے، اور ہمارا تو منہج ہی یہ ہے کہ رسول اللہ جو فرما دے وہی دین اور شریعت ہے۔ کیا رسول اللہ کی بات کے اوپر ہم نے معاذ اللہ کہا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی فاسد اور باطل تشریح کے اوپر معاذ اللہ کہا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ امیر معاویہ کا ہے۔ معاذ اللہ اس بات کے اوپر ہے کہ وہ گروہ امیر معاویہ کا ہے جو جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں تو حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، حسنین کریمین نے جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے امیر سے صلح کر لی، ان کے ساتھ ان کو بڑا مان لیا، ان کو امیر مان لیا۔ اب ہمارا انتظامیہ سے، پولیس سے، مقننہ سے یعنی عدلیہ سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس کیس کو ہرگز لمبا نہ کیا جائے، ملزم اقراری ہے، اس کو فی الفور سزا دی جائے تاکہ معاشرے کے اندر آئے روز یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں ہردہ سرائی کرتا ہے، یہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ ہم ہمیشہ قانون کی عملداری کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ میں آج بھی اپنے نوجوانوں کو یہ خوشخبری تو سنا رہا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ جد و جہد جو ہم نے کرنی ہے۔ قانون کبھی ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کو حرکت میں لانا ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے کی بجائے جب آپ قانون کو حرکت میں لاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ ایک مورل فتح بھی حاصل کر لیتے ہیں، اخلاقی جنگ بھی جیت جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ کوئی بھی گستاخی صحابہ اگر اس دھرتی کے اوپر کرے گا تو پاکستان کا قانون اور آئین حرکت میں آئے گا۔ احتجاجات کے تمام اعلانات ہم واپس لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہماری کانفرنس نہیں ہوگی۔ آپ سب ساتھیوں نے جوک در جوک وہاں پہ تشریف لانی ہے، وہاں پہ کانفرنس کے اندر شریک ہونا ہے، جس کے اندر ہمارے تمام قائدین بھی شامل ہوں گے، پروفیسر ساجد میر صاحب، حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب اور میں بھی وہاں پہ آئیں گے۔ اگرچہ اب یہ دھرنا نہیں ہے، احتجاج نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، تو تمام ساتھی اس کے اندر ضرور تشریف لے کے آئیں۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔